بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طلبہ اور طالبات، آج مؤرخہ 25 جولائی 2020 بروز سنیچر حصہ گرامر ہمارا شروع ہوتا ہے۔ گرامر کس کو کہتے ہیں؟ اردو کا جو گرامر ہے وہ صرف اور نحو دو چیزوں پر مشتمل ہے۔ انسان کے منہ سے جو لفظ نکلتا ہے اس کو بولی کہتے ہیں۔ جو انسان اپنے دل سے بات نکالتا ہے زبان کے ذریعے اس کو بولی کہتے ہیں۔ اس بولی کے لیے کچھ قاعدے اور ضابطے ہیں، جن قاعدوں اور ضابطوں کے مطابق اس بولی کو جوڑا جاتا ہے، الفاظ کو آپس میں ملایا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں گرامر۔ صرف کا تعلق ہے الفاظ کے ساتھ اور نحو کا تعلق ہے جملوں کے ساتھ۔ جملہ کہتے ہیں سینٹینس کو، یعنی کہ مختلف الفاظ کا آپس میں ملنا۔ چنانچہ سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اردو کی گرامر میں اہم چیز ہوتی ہے مذکر اور مؤنث ہونا، یعنی کہ تذکیر اور تانیث۔ مذکر کے معنی ہو گئے جیسے نر کے لیے جو استعمال ہوتا ہے مثال کے طور پر، اور مؤنث جو مادے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور تذکیر اور تانیث یعنی کہ مذکر اور مؤنث کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ہے حقیقی تذکیر و تانیث، یعنی کہ جاندار اشیاء کی تذکیر و تانیث، لفظات استعمال ہو، یعنی کہ جاندار اشیاء کی تذکیر و تانیث۔ اور غیر حقیقی تذکیر و تانیث یعنی بے جان اشیاء کی تذکیر و تانیث۔ جو حقیقی یعنی کہ جو حقیقی ہے، جس کو ہم یوں کہتے ہیں کہ جاندار اشیاء کی تذکیر و تانیث مذکر مؤنث، جیسے جاندار ہو گیا جیسے ماں باپ، جیسے مثال کے طور پر ابو امی، والدہ والد، بھائی بہن، یہ جاندار ہیں سب۔ جیسے کہ بیل گائے، کبوتر، جیسے کہ بکرا بکری، جیسے کہ کوا، جیسے کہ قوالن، جیسے کہ نائی اور نائن، جیسے کہ راجکمار کو راجکماری کہتے ہیں، شوہر کا بیوی، سسر کو سساس۔ یہ الفاظ وہ ہیں جو حقیقت جاندار ہیں۔ اور اسی طرح سے ایک ہوتا ہے جو غیر حقیقی ہو، یعنی کہ بے جان اشیاء کی تذکیر و تانیث۔ بے جان اشیاء جن میں کی جان نہیں ہوتی ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس لفظ کے بارے میں جاننا ہو کہ مذکر ہے یا مؤنث، اس لفظ کو جملے میں استعمال کیجیے، یعنی کہ دیکھا جائے گا کہ اس کو اہل زبان اردو بولنے والے جملے میں کیسے استعمال کرتے ہیں۔ اگر جملے کا فعل یا اسم صفت مذکر استعمال کیا گیا ہے تو جملے میں استعمال کیا جانے والا لفظ بھی مذکر ہوگا، اور اگر فعل یا اسم صفت مؤنث استعمال کیا گیا ہے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ لفظ بھی مؤنث ہے۔ اس کا تعلق ہے اردو زبان کی مہارت کے اوپر، اس کو سمجھنے کا تعلق ہے اردو زبان کی مہارت کے اوپر۔ مثلا ہوا کو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہوا مذکر ہے یا مؤنث ہے، تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس کا جو فعل ہے، ہوا کے ساتھ ہم کوئی فعل ملاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فعل مذکر استعمال ہوا یا مؤنث۔ مثال کے طور پہ چلی، چلنا ایک مصدر ہے، اس کا فعل ہے چلا، اور ایک ہے چلی۔ چلا مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، چلی مؤنث کے لیے۔ اب ہم نے دیکھا کہ ہوا کے ساتھ زبان والے کیا استعمال کرتے ہیں، تو ہم نے دیکھا کہ ہوا کے استعمال کرتے ہیں کہ چلی، ہوا چلی، تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ چلی یہ چونکہ مؤنث ہے، چلا نہیں استعمال ہوا، لہذا ہوا بھی مؤنث ہوگی۔ اسی طریقے سے پانی ہمیں معلوم کرنا ہے کہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس کے ساتھ جو اسم صفت ہے وہ اسم صفت مذکر استعمال ہوا ہے یا مؤنث۔ مثال کے طور پر ایک اسم صفت ہے ٹھنڈا، ایک ہے ٹھنڈی۔ ٹھنڈی مؤنث ہے، ٹھنڈا مذکر ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ پانی کے ساتھ کیا استعمال کرتے ہیں زبان والے، تو ہم نے دیکھا کہ پانی کو کرتے ہیں ٹھنڈا استعمال، پانی ٹھنڈا ہے۔ ہم سمجھ گئے کہ یہ لفظ پانی مذکر ہے، چونکہ اس کا جو اسم صفت ہے ٹھنڈا وہ بھی مذکر ہے، لہذا یہ مذکر ہوا۔ اب ہمیں دیکھنا ہے دہی، یہ مذکر ہے یا مؤنث۔ دہی کہتے ہیں کشمیری میں زام الدود۔
ہمیں دیکھنا ہے کہ مذکر ہے مؤنث ہے. اب ہم اس کے ساتھ لگائیں گے کوئی صیغہ اسم صفت. ہم اس میں صفت دیکھیں گے، وہ اس میں صفت جو لگا رکھا ہے زبان والوں نے وہ مذکر استعمال کیا یا مؤنث. جو ہم نے دیکھا کہ ایک لفظ ہے کھٹا، یہ کھٹی بھی ہوتا ہے کھٹا بھی ہوتا ہے. اب ہم نے دیکھا کہ زبان والے اس کو کھٹا استعمال کرتے ہیں دہی کے ساتھ، تو کھٹا چونکہ مذکر ہے لہذا دہی بھی مذکر ہوگا. اسی طریقے سے دھواں، مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس کے ساتھ جو صیغہ صفت ہے اسم صفت ہے وہ مذکر ہے مؤنث. مثلا اٹھا اور اٹھی، اٹھا مذکر ہے اٹھی مؤنث ہے. اب ہم نے دیکھا کہ دھوئیں کے ساتھ زبان والے اردو زبان کے جاننے والے استعمال کرتے ہیں اٹھا، تو ہمیں معلوم ہوا کہ یہ دھواں بھی مذکر ہے، اس لیے اس کے ساتھ اسم صفت اٹھا آیا ہے. سمجھ میں آ گئی عزیز طلبہ؟ کل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے جمع اور واحد اور جمع، اس کے قاعدے گرامر کے اعتبار سے. خدا